الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، معزز سامعین، اب سبحانہ و تعالی کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہے جس نے ہمیں آپ کو اپنی کہتی کہتی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے. ہم اللہ تعالی کی نعمتوں کی قدر کریں، نعمتوں پر شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کریں اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا، مادی نعمتیں بھی عطا فرمائی اور روحانی بھی. اور غور و فکر کریں تو حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہم پر اس قدر کرم فرمائے کہ ہمیں آپ کو اپنی نعمتوں میں ڈبو رکھا ہے. جس قدر بھی ہو سکے ہم سے اللہ تعالیٰ کا شکر زیادہ سے زیادہ کریں، اس کی اطاعت اور عبادت کریں اور اللہ کے پیارے نبی کی پیروی کریں. جو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، وہ کامیاب و کامران ہوں گے. اور ماشاءاللہ ایسے گئے گزرے دور میں بھی مسلمانوں کی ایسی تعداد کہ جو دین پر اللہ کے فضل سے بہت اچھی طرح چلنے والے بہت بڑی تعداد ہے. جوانوں میں بھی، بچوں میں بھی، عمر رسیدہ میں بھی، اور عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی. اللہ تعالیٰ کا فضل جس پر ہو جائے اس کے بیڑا پار ہونے کا سامان ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں آپ کو اس دنیا میں لے کر آئے اور اللہ پاک نے ہمارے آپ کے ذمے کچھ حقوق رکھے، کچھ احکام عطا فرمائے اور ان کی تعمیل کا ہمیں آپ کو حکم دیا. جو بھی احکام کی تعمیل کریں گے وہ مزے میں رہیں گے اور جو بھی خلاف ورزی کریں گے وہ گھاٹے میں رہیں گے، پریشانی کا شکار ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سی روحانی نعمتیں بھی رکھی ہیں.
سب سے بڑی نعمت تو ایمان اور اسلام اور قرآن کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی نعمتیں ہیں، من جملہ ان کے اللہ تعالیٰ کا گھر اور اللہ کے پیارے نبی کا گھر اور در۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل میں وہاں کی کیسی محبت بھر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کریم ہے کہ جب چاہتے ہیں جس کو وہاں بلاتے ہیں، اور اس میں مال و زر کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل کی بات ہے۔ بتیرے مال و زر والے وہ دیکھتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہ جاتے ہیں، اور جس کو اللہ پاک چاہے ظاہری اسباب کچھ بھی نہ ہو اس کو بلاتے ہیں، اسباب اس کے لیے مہیا فرما دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایسے بہت سے حضرات مختلف سفروں میں گئے ہیں جن کے واقعات بڑے ہی سبق آموز ہیں۔ 97 میں ہمارے ساتھ ایک صاحب ہوئے، کافی عمر رسیدہ تھے۔ انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ کبھی جوانی میں ہندوستان سے گئے تھے اور بمبئی سے گئے، لیکن جب جہاز میں سوار ہوئے تو جہاز میں سوار ہونے کے بعد اس وقت جو حکومت تھی ان کا اعلان ہوا کہ جس آدمی کے پاس $1000 ہوں گے خرچ کرنے کے لیے تو وہ تو جا سکے گا، اور جس کے پاس $1000 نہیں ہوں گے وہ نہیں جا سکے گا۔ وہ کہتے تھے کہ میرے پاس پیسے کم تھے، میں یہ سوچ کر چلا تھا کہ اللہ مالک ہے، کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا، تو پیسے کافی کم تھے اور کاغذی کارروائی مکمل ہو چکی تھی، جہاز میں سوار ہو چکا تھا۔ جب یہ اعلان ہوا تو میں کافی زیادہ دل میں پریشان ہوا کہ میرے پاس تو $1000 تو نہیں ہے۔ کہنے لگے اللہ کی شان دیکھیے، ایک فیملی بہت صاحب حیثیت، انہوں نے مجھے دیکھا، سلام دعا کی اور کہا کہ حاجی صاحب کیا بات ہے، کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ کہا کہ بھئی یہ پریشانی لگ رہی ہے، میرے پاس تو $1000 نہیں ہے، اور اگر چیکنگ ہوئی اور اس طرح سے پوچھا تو ظاہر ہے کہ مشکل میں پڑ جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا فکر مند نہ ہو، ہم لوگ ماشاءاللہ بڑے صاحب حیثیت حضرات ہیں، ہمارے پاس بہت پیسے، آپ یہ پیسے لے لیں اور لے کر آپ $1000 رکھ لیں اور باقی لکھ پڑھ کے بعد پھر باقی پیسے ہمیں لوٹا دیں۔ تو کہنے لگے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوا اور ان حضرات کا بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں کیسی ڈال دی۔ پھر وہ ہمارے ساتھ جو گئے تو کافی کمزور تھے، بہرحال اللہ پاک نے کرم فرمایا کہ ساتھ والے جو تھے بعض ساتھیوں نے بڑی خدمت کی، ان کی حج وغیرہ بھی کرایا، مدینہ منورہ بھی ساتھ لے کر گئے، نعت خواں بھی تھے، بڑی زبردست نعت پڑھتے تھے، جاتے ہوئے جانے سے متعلق پڑھی اور آتے ہوئے آنے سے متعلق پڑھی۔ اخیر میں کافی کمزور ہو گئے تھے، پھر وہ بہرحال ہم دعا کرتے رہے کہ اللہ میں اپنے اہل و عیال میں خیریت سے پہنچے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی زبردست شان ہے۔ ابھی بھی اس دور میں جنرل ضیاء الحق صاحب نے جو ایک روایت قائم کی تھی من جملہ اور اچھے کاموں کے کہ نماز کا انہوں نے سلسلہ قائم کرایا تو کتنے لوگ نمازی ہو گئے، کہ دفتری اوقات میں نماز کی سہولت رکھی اور دفاتر میں انتظام اور اہتمام کرایا تو بہت لوگ ہو گئے۔ اسی طرح سے بیواؤں کے، یتیموں کے اور شہداء کے ان کے والی وارث نہیں تھے تو ان لوگوں کے لیے کتنے انہوں نے ایسے سلسلے جاری کرائے، اور جب بہت زیادہ کسی سے خوش ہوتے تھے تو بطور انعام کے وہ زیادہ تر حج عمرے کا کرتے تھے۔ مجھ سے ہمارے دوست نے بیان کیا تھا ان کے بارے میں کہ یہاں کراچی میں گیسٹ ہاؤس میں 2 بھی تھے ان کے،
حکمراں کے کپڑے دھونے والے، وہ بیچارے بڑے تڑپتے تھے، بہت رویا کرتے تھے، اللہ میاں میرا تو پتہ ہے آپ کو کہ بالکل کچھ بھی میرے پاس نہیں، اور دل بڑا تڑپتا پھڑکتا ہے کہ آپ کا گھر دیکھوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہاں سے انہوں نے یہاں اپنے کسی خاص آدمی سے جو ذمہ دار حضرات ہوتے ہیں ان سے رابطہ کر کے کہا کہ بھئی تمہاری نظر میں کوئی آدمی ایسا ہے جس کو حج پہ بھیجا جا سکے۔ ان کی اور اس دھوبی کی بات چیت کبھی ہوتی رہتی تھی کہ بھئی بڑا دل تڑپتا ہے لیکن بڑا غریب آدمی ہوں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ دھوبی ہیں آپ کے وہاں کے گیسٹ ہاؤس کے اور وہ بیچارے بڑے تڑپتے ہیں، تو اس پر انہوں نے وہاں سے آرڈر کر کے ان کے کاغذات وغیرہ بنوانے کا کہہ دیا کہ ان کے بنوا دیے جائیں اور ان کو حج کے لیے بھیج دیا جائے۔ ایک دفعہ کا واقعہ، ان کے بنو گئے تھے ہیلی کاپٹر میں، تو وہاں ہیلی کاپٹر خراب ہو گیا، ہوا بہت تیز چل گئی۔ اوپر جو ساتھی تھے ساتھ والوں نے کہا سر دعا خیر کی ضرورت ہے۔ ہیلی کاپٹر جواب دے رہا ہے، فرمایا کہ موت تو ایک ہی دفعہ آنی ہے، ذکر اللہ کرو۔ چنانچہ خود بھی جیب سے تسبیح نکالی اور ذکر اللہ کرنے لگے۔ تو پائلٹ جو تھے انہوں نے بڑی احتیاط کے ساتھ میں جہاز کو ایک جگہ اتار لیا، لیکن بڑی زوردار بارش شروع ہو گئی۔ قریبی کچھ مکانات تھے، ایک مکان میں جا کے ایک صاحب نے ان کے ساتھ جو تھے اجازت چاہی کہ اس طرح سے وقت کے صدر جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اور آپ کے کمرے میں ٹھہرنا چاہتے ہیں، بارش بہت ہے باہر، تو ان کا ضرور لے کر آئیے۔ تو بہرحال انہیں وہاں لے جایا گیا، بیٹھے رہے۔ اس کے بعد صدر صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کوئی ضرورت اور حاجت؟ کہا کہ اور تو کوئی ضرورت حاجت نہیں ہے، ایک بات ہے کہ میں حج پہ جانا چاہتا تھا۔ انہوں نے اپنا بتایا پورا، اور یہ بھی بتایا کہ میں فوج میں ہی تھا، ریٹائر ہو چکا ہوں، اتنے سال ہو گئے، تو خیال ہوا کہ حج کو چلا جاؤں، میرا انتظام نہیں ہو سکا، کام نہیں ہو سکا۔ پھر میں نے سنا تھا کہ آپ بڑے رحم دل آدمی ہیں، بڑے انسان پرور ہیں، تو میں آپ کے در پر جانے کے لیے ملنے کے لیے آیا، لیکن مجھے کسی نے آپ تک پہنچنے نہیں دیا، کوششیں کر کے اور بیٹھ گیا۔ تو فرمایا کہ آپ کے پاس پرانی درخواست ہے؟ کہا جی ہاں ہے۔ کہا لائیے۔ درخواست لے کر آئے، کہا کہ اکیلے جا رہے تھے کہ دکیلے؟ کہا کہ اکیلا جا رہا تھا۔ فرمایا کہ ساری زندگی تو بیوی کے ساتھ رہے، اب اکیلے جا کر کیا کرتے؟ اس کے اوپر اپنے ہاتھ سے انہوں نے لکھ دیا کہ دونوں کے لیے اجازت وہ کیا جائے، انتظام کیا جائے اور حج پہ بھیجا جائے۔ اور ساتھ ساتھ جو حاضر تھے ان سے کہہ دیا کہ میری زندگی میں یہ بات جو ہے یہ خبر اخبار میں نہیں آنی چاہیے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے اللہ کی شان دیکھیے کہ دل کی تڑپ جو ہے وہ کیسے رنگ لاتی ہے۔ ایک سفر میں، کئی سال پرانی بات ہے، جب تیموریہ میں بیان ہوا، بیان کے بعد ایک نوجوان ملے اور اس قدر بے ساختہ تھے کہ ہم سارے ہی رو چکے تھے، دعائیں مانگ چکے تھے، وہ بے ساختہ بہت زبردست طریقے سے لپٹے اور کافی روئے، اور پھر انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک ایسا نوجوان ہوں کہ میری والدہ نے مجھے، والدہ بیوہ ہو گئی تھی، تو محنت مزدوری کر کر کے پالا ہے اور مجھے محنت مزدوری کر کے پڑھایا ہے۔ میں تڑپتا تھا کہ کسی طرح میں اللہ میاں آپ کا گھر دیکھ سکوں، لیکن مجھے اتنی آس امید کوئی نظر نہیں آتی تھی کہ میں ظاہر ہے کہ اتنا کہاں وہ کر سکتا ہوں انتظام۔ تو بہرحال دل میں بڑی تڑپ تھی۔ اللہ کی مہربانی ہوئی کہ پڑھنے کے بعد مجھے نوکری مل گئی ایک کمپنی میں، اور اس کمپنی میں قرآن اندازی ہوئی حجاج کے لیے اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا، میرا نام آ گیا۔ چند سال کے اندر ہی اللہ پاک نے بلایا۔ اور بھی ہمارے کئی ایسے واقعات ہیں ساتھیوں میں کہ تڑپتے رہے، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اللہ پاک نے سن لی اور بلا لیا۔ بہت سے وہ لوگ جو زندگی بھر بھی اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے سوچ نہیں سکتے کہ وہ چلے جائیں گے۔ آج کے دور میں میں یاد کر رہا تھا کہ کمپنیوں میں، اداروں میں، گورنمنٹ کے اداروں میں اس طرح سے قرآن اندازی کا جو سلسلہ اور روایت قائم کی تھی جنرل صاحب نے، تو اس کی بدولت بہت لوگوں کو وہاں کی حاضری نصیب ہوتی ہے اور وہ بہت دعائیں دیتے ہیں۔
ظاہر ہے کہ جس آدمی کو اپنے متعلق کوئی آس امید نظر نہیں آتی اور پھر اس کی امید ایسے بر آئے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہو تو اس پر کیا بیتتی ہے، اور اس کی کیفیت بڑی زبردست جو ہے وہ بہت ہی زیادہ عاشقانہ ہوتی ہے۔ مجھ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں، میں بھی کہہ دیتا ہوں، آپ حضرات کو بتاتا رہتا ہوں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، کہ اپنے اللہ میاں سے مانگتے رہو۔ ہم بھی مانگتے رہتے ہیں۔ اس دفعہ تو حرم شریف میں تھا، میں مکہ مکرمہ میں، اس وقت یہ قرآن اندازی کا سلسلہ تھا، صبح ہوتی تھی شام ہوتی تھی، اور دل جو تھا بس یوں سمجھ لیجئے بالکل ڈاواں ڈول تھا، اور دعا میں لگا رہتا تھا، اللہ میاں کامیابی ہو جائے، اللہ میاں کامیابی ہو جائے، کسی کا کیا پتا۔ جب وہاں خبر ملی کہ اللہ کا شکر ہے کہ نام آ گئے ہیں، تو پھر بھی دل کو تسلی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا کہ اچھی طرح سے دیکھ لیا ہے کہ نہیں، معلوم کر لیا ہے کہ نہیں۔ جب معلوم کر لیا تو پھر دل کو تسلی ہوئی، نماز شکرانہ ادا کی، فوراً تو اللہم لک الحمد لک الشکر، اور کیفیت طاری ہو گئی۔ میں نے تھوڑے وقت پہلے عرض کیا، ایک بزرگ ہیں جنہوں نے پچھلے سال تک 45 حج کیے ہیں۔ میں تھوڑے دن پہلے ان کے صاحبزادے کے پاس ملنے گیا تھا، تو پتہ چلا کہ ان کا 45 سال سے حج کرنے والے، اس دفعہ ان کا نام نہیں آیا۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک کامیابی دے، ان کو حاضری نصیب ہو جائے، کہ ماشاءاللہ جنہوں نے 45 حج کیے، کیا خوش نصیبی کا عالم ہے۔ ان کے بیٹے ہیں، میں نے ان سے پوچھا، ان کے بھی ماشاءاللہ کافی حج ہیں۔ 2 سال پہلے ان کے ماموں صاحب بھی گئے ہوئے تھے۔ ماموں بھانجے بہت ہی مشابہت رکھتے تھے، میں حج کے بعد مغالطے میں رہا، میں نے کہا کہ یہ ماموں ہیں، بھانجے ہیں، کون ہیں؟ 2 آدمی ملتے جلتے تھے، پھر جب دونوں سامنے ہوئے تو پتہ چلا، پھر میں نے پوچھا، میری سلام دعا ان سے پوچھا تو کہنے لگے کہ میرے ماموں ہیں، وہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم ہیں، کوئی ٹیٹے کے، مدرسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، صاحبزادے کا یہاں مدرسہ ہے۔ تو بہرحال اس پر میں نے پھر ان کے صاحبزادے سے ہی تصدیق چاہی، تو انہوں نے کہا کہ میں جب 2 سال کا تھا، تو میں جب پیدا ہوا ہوں تو ابا کے اس وقت 2 حج ہوئے تھے، اور اب میں 42 سال کا ہوں، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، تو پچھلے سال ان کے 45 حج ہو چکے تھے۔ تو ماموں صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے صحیح تو یاد نہیں ہے، لیکن 30 سے اوپر ہو گئے ہیں۔ اور کرم کی بات ہے ساری، ورنہ مکہ مکرمہ میں بہت سے رہتے ہوئے ایک حج نہیں کرتے ہیں، ایک عمرہ نہیں کرتے ہیں، مدینہ شریف میں رہتے ہوئے ایک مرتبہ حرم شریف میں حاضر نہیں ہوتے۔ مجھ سے کوئی کہتا ہے دعا کر دیں کہ بس وہیں جا کے پڑھ جائیں، رہ جائیں، میں کہتا ہوں ہم نہ اپنے لیے ایسی دعا کرتے ہیں نہ تمہارے لیے۔ ہمیں پتہ ہے جا پڑھو گے تو پھر کیسے پڑھ جاؤ گے جا کے، کہ کبھی شکل نہیں دیکھو گے حرم کی۔ ابھی بھی بہت لوگ ہوں گے کہ جو یہاں سے بڑا زبردست جو ہے ولولہ سا لے کے جا رہے ہوں گے، لیکن وہاں عالم یہ ہوگا کہ نماز جو ہے وہ گلی میں پڑھ کے بھاگ جایا کریں گے۔ بتیرے وہ ہوں گے جو حرم شریف کے صحن میں ہی نماز پڑھ کے بھاگ جایا کریں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا شکر ہے، احسان ہے کہ جب تک کہ اندر نہیں داخل ہوتے تو سحری نہیں ہوتی۔ مسجد نبوی میں بھی اور حرم شریف میں بھی اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں دل کو سحری ہوتی ہے، سکون ملتا ہے۔ اور کعبۃ اللہ کو دیکھنے کا، اسی طرح سے گنبد خضرا کو دیکھنے کا یہ ہے کہ ایسی جگہ بیٹھتے ہیں جہاں سے کعبۃ اللہ نظر آتا رہے، حتیٰ کہ چونکہ بہت ستون ہے، عمارت بہت بڑی ماشاءاللہ پرشکو، تو جہاں سے بھی تھوڑا سا بھی کعبۃ اللہ نظر آتا ہے تو بس اس کا دیدار کرتے ہیں، اور دعا میں اسی طرح سے دیکھ دیکھ کر ہی دعا کرتا رہتا ہوں۔ میں ابھی تھوڑے وقت پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس کا کرم، کہ اس طرح سے وہ حاضری نصیب فرماتے ہیں، کرم نوازی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو کچھ پتہ ہی نہیں، تو وہ بیچارے وہاں کے آداب سے بھی غافل رہتے ہیں۔ ہم آپ جو بھی وہاں جا رہے ہیں، ہمیں آپ کو بہت زیادہ وہاں کے آداب ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ
حرمین شریفین میں لیٹنا بیٹھنا ادب کے سخت خلاف ہے، بچنا چاہیے، اور لایانی گفتگو سے بھی بچنا چاہیے، اور عبادت میں رہنا چاہیے کہ حرم شریف میں ایک نیکی کا 1,00,000 کا ثواب، اور مسجد نبوی کا عرض کر چکا ہوں کہ ایک روایت کے مطابق 1,000 کا ثواب اور ایک روایت کے مطابق 50,000 کا ثواب. اور یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ حرم شریف وہ اپنی مثال آپ ہے، حرم شریف جیسی کوئی دوسری جگہ نہیں، اور مسجد نبوی وہ اپنی مثال آپ ہے کہ اس جیسی کوئی دوسری مسجد نہیں. میں تو ہر چیز کو خوب غور سے دیکھتا ہوں، اور آپ حضرات کو بھی کہتا ہوں کہ خوب غور سے دیکھا کریں، دل دماغ میں بسایا کریں، اور وہاں کی فضاؤں سے پوری طرح سے خوشبو کو سمیٹا کریں، اور اپنی مشام جاں کو معطر کیا کریں کہ وہ فضائیں، وہ ہوائیں، وہ خوشبوئیں بعد میں پھر یاد آتی ہیں. ابھی پچھلے برسوں میں ہمارے ساتھ جو گئے ان میں سے بہت سے، اور گزشتہ سال جو گئے اور گئیں، ان کا حال پوچھئے کہ وہ اب اس وقت کس قدر تڑپ رہے ہیں، دل مچل رہے ہیں، اور دل چاہ رہے ہیں ان کے کہ پر لگ جائیں تو پھر اڑ جائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ان کی مہربانی ہے جو بلا لیتے ہیں. اس سلسلے میں کافی کچھ آپ پہلے سن چکے ہیں، حجاج کرام جو جا رہے ہیں، تو پھر بھی تھوڑا سا مختصراً عرض کر کے پھر آگے کا مضمون ہوگا کہ یہاں سے جب چلیں گے تو سب سے پہلے آپ اور ہم نماز شکرانہ پڑھیں اور نماز احرام پڑھیں، اس کے ساتھ ساتھ نماز حاجت پڑھیں، اور عمرے کی نیت جہاز اڑنے کے بعد کیجیے. نماز تو پڑھ جائیے، نفل پڑھنے کے وقت میں ہمارا ارادہ اپنا تو ہے کہ ہم عصر سے پہلے ہی نماز پڑھ لیں گے احرام کی، اور نیت جو ہے وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاز میں کچھ تاخیر ہو جاتی ہے، تو نیت جب جہاز اڑ چکے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ گزر جائے تو جب کر لینی چاہیے. تو اس طرح سے کرتے ہیں تو بہرحال نمازیں پڑھ لیں، احرام باندھ لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں دعائیں مانگ کر نکلیں، اور مناسب وقت سے ایئرپورٹ چلیں، وہاں جو بھی قانونی طریقہ ہے اس کو پورا کر کے اور وہاں جا کے انتظار گاہ میں بیٹھیں. اس سے قبل کاغذات لینے ہیں کل، تو مناسب وقت سے شروع میں چلے جائیں تاکہ کاغذات وصول ہو جائیں، اور وصول ہونے میں آپ خیال رکھیں کہ سب کاغذات چیک کر لیں. آج بھی اخبار میں خبر ہے کہ حاجیوں کو تاخیر سے کاغذ مل رہے ہیں، اور شکایت آئی، اس سے پہلے بھی لکھی تھی اخبار میں اور آج بھی لکھی ہے، جبکہ حکام جو ہے وہ تردید کرتے ہیں. تو اس لیے ٹائم سے صبح چلے جائیں، کاغذات وصول کر لیں، اور دیکھ لیں، خاص طور سے پاسپورٹ دیکھ لیں کہ اس میں ویزا لگا ہوا ہے کہ نہیں. اور ایک تھیلا وغیرہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اتوار کو کہ تھیلا وغیرہ ساتھ لے جائیں، کاغذات لے کر اس میں سنبھال کر رکھتے رہیں، اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے. چند سال پہلے ایک تھے ہمارے ساتھ ہی کہ انہوں نے کاغذات وصول کیے، پاسپورٹ ٹکٹ وغیرہ، اور ہڑبونگ ہوتا ہے، دائرہ آدمی رش دیکھتا ہے تو گھبراہٹ ہوتی ہے، تو اس ہڑبونگ کے اندر چلے تو انہوں نے وہ ٹکٹ بھی گرا دیا، پاسپورٹ بھی گرا دیا، اور ایک آدھ چیز اور بھی گرا دیا، اور آگے جانے لگے. تو بہرحال پھر پکار کے کہ بھئی کاغذات سنبھالو، تو ایک ہاتھ کے اندر ساری چیزیں رکھتے ہیں تو اس میں کوئی چیز بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے. کوئی لفافہ تھیلی وغیرہ جو آپ مناسب سمجھتے ہو ساتھ رکھیں، اسی کے اندر کاغذ جو ہے رکھتے جائیں، اور سب کاغذ دھیان کے ساتھ رکھیں، کوئی کاغذ رہ نہ جائے. کرنسی لیں، وہ بھی بڑی احتیاط کے ساتھ وہاں دستخط وغیرہ کر کے لے کر سنبھال کے اس کو بھی رکھیں، اور کاغذات اپنے سارے ایسے رکھیں کہ جانے کے وقت وہ آپ کے ساتھ ہوں. اب سے 3 سال پہلے کئی واقعات ہوئے. ایک ہمارے ساتھی بیوی سے کہا یہ کاغذ وغیرہ جو ہے کرنسی وغیرہ ذرا سنبھال کے رکھ دو. انہوں نے دراز کے اندر گھر میں رکھ دیے اور چلے گئے. جب وہاں مکہ مکرمہ پہنچے اور خرچے کی ضرورت پیش آئی تو کہا کہ وہ میں نے تمہیں کرنسی دی تھی. کہا کہ تم نے یہ کب کہا تھا کہ ساتھ لے کر چلنی ہے؟ وہ تو دراز میں رکھ دی تھی میں نے. اسی سال کے کئی واقعات ہیں. واپسی میں آتے ہوئے ہمارے قاضی صاحب تھے، وہ بیچارے ابھی تھوڑے دن پہلے مر گئے، اللہ مغفرت کرے.
آنے کے ٹائم بالکل پیشاب کے لیے گئے, اپنا پورا بیگ گلے کا وہ ایک کیل کے اوپر ٹانگ دیا اور سیدھے اتر کر آ گئے. بس میں بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد اب جب معلم کے یہاں گئے ہم انٹری کرا کے اجازت لینے کے لیے, اور یہ کہنے لگے میرا بیگ تو وہیں رہ گیا. وہ تو پھر میرے چھوٹے بیٹے وہاں موجود تھے تو ان کو جلدی سے فون پر کہا کہ بھائی وہ بیگ ٹنگا ہوا لے آنا جلدی سے. بہت سے عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں. تو بہرحال اس لیے عرض کرنے کا مقصد ہے کہ بہت ہی زیادہ اپنے ہوش و حواس ٹھکانے رکھتے ہوئے تمام یہ کاغذات وغیرہ ساتھ رکھیے اور بہت خیال رکھیے. حرم شریف کے اندر سوائے تھوڑے سے پیسوں کے زیادہ پیسے مت لے کر جائیے. اس سلسلے میں بھی بڑی غفلت ہوتی ہے. وہاں گورنمنٹ کے وضو خانے ہیں, ان میں سامنے چیز رکھنے کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ بنایا ہوا ہے, انہوں نے باقاعدہ پتھر کے پتلا سا اتنا سا وہ ہے, لوگ اس پر رکھتے ہیں. ابھی مجھے میرے دوست نے سنایا کہ ایک صاحب نے اپنا بیگ, اس میں کافی بڑی رقم اور وہ سامنے رکھی, اور جب وضو میں منہ پر چھپکا مارا تو چھپکا مارنے سے پہلے بیگ موجود تھا, اور چھپکا مار کے اب جو آنکھ کھولی تو غائب تھا. اور اسی طرح ایک سال اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ تھے, انہیں اتنی نصیحت کی, وصیت کی, سمجھایا, پھر بھی وہ پورا بیگ لے گئے. ان کی پوری رقم, ٹکٹ وغیرہ سب ضائع ہو گئے تھے. چور بہت پہنچے رہتے ہیں. تو بہرحال اپنے سامان وغیرہ کی اپنی خود بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. پھر یہاں سے جانے کے بعد جب وہاں جدہ ایئرپورٹ پر پہنچیں گے تو وہاں ہمیں آپ کو وہ بالکل اس طرح سے غیر بے بس کر کے بہت اور اندر دھکیل دیں گے, شیڈ میں بند کر دیں گے. وہاں پہ یہ ہوگا, دھکم پہل ہوتی ہے کہ باقاعدہ جب وہ اجازت دیتے ہیں تو پھر وہ انٹری کے لیے مہر لگانے کے لیے ایک ایک دو دو کرتے رہتے ہیں. تو بہرحال اس میں اپنی مستورات کو بھی سمجھا دیں. ان کے ہاتھ میں ان کا پاسپورٹ اور وہ ہیلتھ سرٹیفکیٹ وہ ضرور دے دیں. ٹکٹ کی تو یہاں یہ دیکھ لیتے ہیں, دیکھنے کے بعد پھر وہاں آگے ضرورت نہیں پڑتی. ٹکٹ اپنے واپسی کا بھی پورا یعنی ٹکٹ سنبھال کر وہ احتیاط سے اپنے بیگ وغیرہ میں رکھ لیں کہ واپسی میں پھر اس کی ضرورت وہاں پڑتی ہے. وہاں اترنے کے بعد وہاں کا آدمی وہ ہیلتھ سرٹیفکیٹ دیکھ لے گا, ایک نشان لگا دے گا, اس کے بعد اس کو بھی سنبھال کر رکھ لیں. پھر پاسپورٹ کا مسئلہ رہتا ہے. پاسپورٹ پر جب وہ انٹری کر دیتے ہیں, مہر لگا دیتے ہیں, پھر اس کے بعد کے حصے میں شیڈ کے اندر ہی سامان وغیرہ کی چیکنگ ہوتی ہے. وہاں سے نکلنے کے بعد ہمارا آپ کا سامان وہ بڑی بڑی ٹرالیوں میں وہاں کے ملازمین قلی حضرات ڈال ڈال کے کہیں لے جاتے ہیں. نئے آدمی گھبرا جاتا ہے کہ وہ میرا سامان کہاں گیا. تو وہ ایک جگہ جہاں پاکستان ہاؤس کا سلسلہ ہے وہاں پہنچا دیتے ہیں. اس طرح سے چھوٹا موٹا سامان اور اپنے کاغذات یہاں پہ یاد رکھیے, ساتھ رکھیے, وہاں مت چھوڑیے بالکل بھی. کبھی سامان میں ڈال دیں تو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. اسی طرح بعض حضرات ہیں کہ جی احرام وہاں جا کے باندھیں گے, اور ایئرپورٹ پر وہ سارا سامان جب دے دیتے ہیں جہاز میں چڑھ جاتے ہو, احرام تو ساتھ میں چلا گیا وہاں اندر, تو بڑی مشکل پیش آتی ہے. احرام جو ہے وہ ہم تو کہتے ہیں کہ گھر سے باندھ کر جائے تو بے فکری ہے. بہرحال توجہ رکھیں. اس طرح پھر وہاں سے نکلنے کے بعد پھر وہ بتاتے رہتے ہیں کہ جی ادھر جائیے ادھر جائیے, تو وہاں جا کے پھر وہاں رابطہ کرتے ہیں. رابطہ کر کے پھر وہ جب ہمارے اس پر پاسپورٹ وغیرہ اکٹھے کر کے ہمیں معلم کا مکتب الاٹ کرتے ہیں, پھر جمع کرتے ہیں. تو بہرحال اس میں توجہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ جس بات کے لیے کہا جائے تو وہ ویسے کر لیا جائے. وہاں جانے کے بعد لوگ پھیل جاتے ہیں, کوئی ادھر اور کوئی ادھر, سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. تو خود توجہ کی ضرورت ہے. اس کے بعد پھر لائن لگاتے ہیں, سامان الگ رکھوا دیتے ہیں, سامان چڑھواتے ہیں اور حاجیوں کو پھر بس میں بٹھاتے ہیں. پھر جب وہ ان کا حکم ہوتا ہے, جب چلتے ہیں, تو بہرحال یہ سفر خاصا لمبا ہوتا ہے. اب ہم رات کو 9 بجے یہاں سے چلیں گے تو یا تو فجر کے آس پاس کہیں پہنچیں گے مکہ مکرمہ, اور یا اس سے بھی دیر ہو سکتی ہے. کئی گھنٹے تو وہاں ایئرپورٹ پر یوں ہی ضائع ہو جاتے ہیں بغیر بات کے. حتیٰ کہ حالت یہ ہوتی ہے کہ بس میں بٹھا دیا تھا, نماز ہو رہی ہے, اذان ہو رہی ہے, تو اترنے نہیں دیتے. بڑی بے بسی ہو جاتی ہے. پھر بس میں بٹھا کے سب کے پاسپورٹ لے لیتے ہیں, اور لینے کے بعد پھر وہ آخر میں جب بالکل حج کر کے واپس لوٹتے ہیں جب ہی ملتے ہیں. تو اس لیے اس میں ورقے کا جو لکھا ہوگا وہ ورقہ آپ ضرور پھاڑ لیں اپنا سنبھال کر. وہ آپ کا شناختی وہ ہے کہ بھئی ہاں آپ حج کو آئے ہیں.
پھر وہاں سے مکہ مکرمہ لے جاتے ہوئے استقبالیہ میں لے جائیں گے، وہاں لے جا کے پھر وہ آدمی ساتھ بھیجیں گے، پھر معلم کے یہاں لے جائیں گے، وہاں وہ پٹا پہنائیں گے ہمیں کہ جی یہ حج کو فلانے اس میں مکتب میں آئے ہیں، پھر ہمیں اپنے ٹھکانے پر پہنچائیں گے۔ جب ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے تو وہاں سامان وامان رکھنا رکھانا وغیرہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ مراحل ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ حوصلہ عطا فرمائے، صبر عطا فرمائے کہ تکان بھی بہت ہو جاتی ہے، اور مرحلہ ایسا ہے کہ بغیر اس کے آدمی کا سفر آگے کا جو ہے وہ پورا بھی نہیں ہوتا۔ تو بار کیف عرض کرنے کا مقصد ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہر قدم پر دعا بھی مانگتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ بھی یاد رکھیے وہاں جو ہڑبونگ ہوتا ہے پہلے نکلنے کا اور پہلے وہاں مور لگوانے کا، تو اس میں بھی وہاں پر یہ نظر آتا ہے کہ ایک ہی صف میں ہے محمود و ایاز کہ نہ کوئی بندہ نواز، وہاں پہ کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ بزرگ ہے اور یہ کون ہے، وہاں پہ سب گاڑی ایسی چلتی ہے کہ میں پہلے چلا جاؤں۔ یہاں پہ تو ماشاءاللہ جو عزت کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لپٹتے ہیں محبت سے، یہ وہ وہاں سب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے بھی آتے ہیں چھوٹے چھوٹے بھی۔ تو بہرحال سب کو ایک ہی طریقے سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہم بھی خود کھڑے رہتے ہیں، کافی دیر بھی کھڑے رہتے ہیں، پڑے بھی رہتے ہیں۔ بہرحال اس طرح سے یہ مراحل ہوتے ہیں۔ پہلے 2 دن تک جدہ ایئرپورٹ پر پڑے رہتے تھے، اب یہ ہے کہ حکومت نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ چند گھنٹے پہلے پہنچتے ہیں۔ تو بہرحال سفر ایسا ہے، اس میں اللہ میاں سے مدد مانگ کے چلتے رہیں، اللہ پاک کی کرم فرمائے۔ پھر حج کے سلسلے میں جب حج کو چلنا ہوتا ہے تو وہ 5 دن ہے، تو اس میں ہمیں آپ کو اپنے بارے میں اور اپنے متعلقین کے بارے میں اس ذمہ داری کا پورا احساس کرنا چاہیے کہ ہم خود اپنے ہر کام کے ذمہ دار ہیں، ہمیں کام انجام دینے ہیں، حج ہمیں انجام دینا ہے، وہ کام سب ہمیں کرنے ہیں۔ مصلحت سے بعض کام ایسے ہیں جس میں مشورے کے ساتھ آپ حضرات کو کہا جاتا ہے کہ آپ چلیے یہ کیجئے وہ کیجئے، تو اس میں اڑی بڑی کرنے سے گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ابھی آج کل حالات ایسے ہو گئے کہ مینا سے عرفات جانا کوئی آسان کام نہیں رہا، دن میں جو گاڑیاں چلتی ہیں بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ ابھی ہم پہلے بہت زیادہ مشکلات کا شکار رہ چکے، تو اب 4 سال تقریباً یا 5 سال ہو گئے معلم حضرات کی خوشامد کر کے ہم رات کو نکل جاتے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہمارے گروپ میں ایسے بعض چودھری تھے، وہ کہتے جی وہ تو فجر کے بعد جاتے ہیں۔ میں نے کہا تو آپ فجر کے بعد چلے جانا، ہم تو ابھی جائیں گے۔ اور جب ہم نکلنے لگے تو بیوی کو بھی آواز دی، وہ بیچاری باتھ روم میں چلی گئی، جو شور مچایا۔ میں نے کہا آپ تو بیٹھے آرام سے، تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں آپ کو ذہنی طور پر پورے طرح سے تیار رہنا چاہیے کہ یہ سب کام ہمیں خود انجام دینے ہیں۔ اور خاص طور سے عرفات کے بعد جب مزدلفہ واپسی ہوتی ہے تو قسمت سے گاڑی مل جاتی ہے تو اکٹھے سفر کر لیتے ہیں، ورنہ مشکل ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ ہم تو کئی سال تک ایسا کرتے تھے کہ کرائے کی گاڑی پکڑ کے پیسے دے کر مزدلفہ کسی طرح میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ تو اس صورت میں اپنی عورتوں کا، اپنے سامان کا خیال رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی طرح کنکریاں مارنے میں کوئی پہلے جاتا ہے، کوئی بعد میں جاتا ہے، مکہ مکرمہ کوئی پہلے آتا ہے، کوئی بعد میں۔ تو بہرحال اس میں پوری طرح سے بات سمجھ کر چلنے کی ضرورت ہے۔ جب باتیں ہو کر کرتے ہیں تو پریشانی ہو جاتی ہے۔ مشورہ ہم دے دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، جو بات مان لیتے ہیں تو وہ آرام میں رہتے ہیں، جو نہیں مانتے تو مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایک حاجی صاحب تھے پچھلے سال، مشتاق صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جب حج سے واپس لوٹنے لگے تو ہم نے کہا حاجی صاحب ہم تو پیدل جا رہے ہیں اور سواری مل نہیں رہی ہے، تو مینا سے مکہ مکرمہ پیدل آنے کی، تو آپ کو اگر اکیلی جان ہے کوئی سواری مل جائے تو آپ ہے نا چلے جائیے۔ ارے کہنے لگے کہ آپ کے ساتھ آئے ہیں، ہم نے تو آپ کا ساتھ پکڑا ہے، ہم تو آخر تک آپ کا ساتھ ہی پکڑے رہیں گے، ہم آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے، پیدل تو پیدل، سواری تو سواری۔ تو بڑا اچھا جذبہ تھا ان کا، اور وہ بوڑھے آدمی ہوتے ہوئے بھی ہمیں بڑا احساس رہا، ہم نے بڑا خیال رکھا ان کا، آخر تک ان کو بہت سنبھال کر لے کر آئے۔ بہت سے آدمی اپنے طور پر کہ جی ہم چلے جائیں گے، تو بار کیف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ 5 دن کافی زیادہ مجاہدے کے ہوتے ہیں، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، مکے میں، طواف زیارت میں، سعی میں، آنا جانا وغیرہ۔ تو آدمی اپنی سہولت کو دیکھ کر اپنی ذمہ داری پر جو کام انجام دیتے ہیں تو بہرحال اس میں
کچھ مشکلات بھی ہو جاتی ہیں، کبھی آسانیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو بہرحال ہم اپنے طور پر جو مناسب سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح مدینہ منورہ کے سلسلے میں بھی اللہ پاک مہربانی فرمائے، وہاں کا معاملہ بھی آسان فرما دے کہ آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں برخوردار سے کہ رہائشیں بہت ہی زیادہ وہاں بھر چکی ہیں، حجاج کا رش ہے، تو اس لیے ممکن ہے کہ حج کے بعد جانے کا سلسلہ ہو، تو باہر کیف اس میں بھی دعا یہی ہے کہ اللہ پاک وہاں بھی سہولت کا سامان فرما دیجئے۔ آقا کے دربار میں حاضری ہوگی، وہاں بھی جا کر دعا کر لیا کرتے ہیں کہ اللہ میاں اپنا کرم فرمائیے، حضور کے مہمان ہیں اور آسانیاں پیدا فرمائیے۔ تو بہرحال وہاں بھی اگر کچھ مجاہدیں ہوں یا یہاں ہوں تو حج کا تو مطلب یہی ہے کہ مجاہدوں کا سفر، اور نیکی کا ارادہ جب آدمی کا ہوتا ہے تو قدم قدم پر نیکی ملتی ہے، اور اس طرح سے لوٹنے والے سمیٹنے والے لوٹتے اور سمیٹتے ہیں۔ یہ مختصر سا خاکہ میں نے پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو، ان کا کرم ہو، ہمیں آپ کو وہ بلائیں، بار بار بلائیں، اور اللہ پاک نظر بد سے بھی بچائیں، ہمت اور قوت عطا فرمائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے فضل سے ہی سارا معاملہ ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ انسان اپنی طاقت میں کیا طاقت رکھتا ہے اور کیا اس کا اختیار ہے، ہمیں خود اپنے بارے میں کچھ معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل پر ہی قدم آگے بڑھاتے ہیں اور اس کی رحمت واسعہ سے امید رکھتے ہیں کہ ان کے کرم رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے کہ اس دفعہ ہمارے ساتھ جتنے بھی ہیں، ہم میاں بیوی ہیں، دو ہمارے بیٹے ہیں ماشاءاللہ، افضال میاں اور فرحان میاں، اور اس کے علاوہ ہمارے اور ساتھی ہیں، تو ہم کل 69 افراد ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا برابر سب حاجیوں کے لیے ہے کہ اللہ میاں سب کو خیریت سے رکھیے، خیریت سے لے کر جائیے، اور دونوں جہان کی سعادتوں سے مالا مال فرمائیے۔ ابھی بیچارے بہت سے جو ہیں وہ حادثے کا شکار ہو گئے، وہ بھی ایک زبردست عجیب و غریب مسئلہ ہے پریشانی کا کہ رات کو سفر ہوتا ہے، ڈرائیور بھی تھکا ہوا ہوتا ہے اور حاجی بھی، اور عالم یہ ہوتا ہے کہ نیند کی بے ساختگی کی وجہ سے ڈرائیور بھی یوں اونگتا رہتا ہے، گاڑی اللہ بھروسے چلتی ہے تو وہی بس ادھر آتی ہے اور کھائی میں چلی جاتی ہے۔ ہم بھی رات کو جس سفر میں ہوتے ہیں تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ جان نکلی رہتی ہے، شور مچاتے ہیں، ڈرائیور کو جگاتے ہیں، لیکن وہ بھی انسان ہے بیچارہ، بالآخر بے بس ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، سب پر رحم اور کرم فرمائے، ان کی مہربانی۔ اس کے بعد اب آخر میں ایک چیز کہ پچھلے جمعے کو بھی عرض کیا تھا میں نے، اس دفعہ بھی بہت سے ظاہر احباب نئے ہیں، مستورات بھی بہت سی نئی ہوں گی، کہ مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام پیش کرنے کے لیے نمائندہ بنا دیجیے۔ آپ تمام حضرات اپنی طرف سے، اپنے متعلقین کی طرف سے، جن کی طرف سے بھی کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ دیجیے سلام کے لیے، تو میں انشاءاللہ جب وہاں حاضر ہوں گا تو آپ کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اور آپ تمام وہ حضرات جو حج کو جا رہے ہیں، ہمارے گروپ میں ہوں یا باہر ہوں، بہرحال حج کو جا رہے ہیں، میں ان سب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی جب حاضر ہوں آقا کے دربار میں تو ہماری طرف سے، ہمارے گھر والوں کی طرف سے، متعلقین کی طرف سے آقا کی خدمت میں سلام پیش کر دیں۔ یہ ضروری باتیں کچھ گوش گزار کر دی ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیال فرمائیں گے اور ان کام کی باتوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ویسے ساتھ رہوں گا انشاءاللہ، پہلے بھی میں نے جو اتوار کو بھی عرض کیا ہے کہ یعنی گفتگو سے تو میں کافی زیادہ دور رہتا ہوں اور اپنے کام سے کام رکھتا ہوں، لیکن کوئی ضرورت کی بات ہو تو بات کرتا بھی ہوں، ایسا نہیں ہے کہ متکبر ہوں یا بد اخلاق ہوں، لیکن بہرحال یعنی گفتگو سے بہت پرہیز کرتا ہوں۔ حرم شریف میں بھی میں جاتا ہوں تو آپ کوئی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں میرا بالکل بھی بات کرنے کو کسی سے دل نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ سلام دو اور خیر خیریت، ورنہ میرا دل یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے عبادت میں لگا رہوں، نماز پڑھوں، تلاوت کروں، جو کچھ بھی کروں۔ اور طواف کی جب ہمت ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ عمر کا کچھ مسئلہ تھوڑا سا ہو چکا ہے، بیماری بھی رہتی ہے، تو جب موقع مناسب ہوتا ہے تو طواف کر لیتا ہوں، ورنہ یہ کہ بہرحال دوسری عبادات اور پڑھنے پڑھانے میں لگا رہتا ہوں۔ تو اس صورت میں بہت بڑی تعداد ہے کہ گپ شپ کرنا، مستقل وقت ضائع کرنا وہاں معمول رہتا ہے۔ بہت سے حصوں کے اندر تو بالکل
یہ سمجھ لیجئے مچھلی بازار نظر آتا ہے، شور بہت ہوتا ہے اور اس سے مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے، تو اپنے کام سے کام رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میں آپ کو سب کو قدر کی توفیق عطا فرمائے اور خوب لوٹنے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مستورات بھی سن لیں اور مرد حضرات بھی کہ اب یہ درس کا سلسلہ زندگی بخیر موقوف رہے گا میری عدم موجودگی میں، اور زندگی بخیر انشاءاللہ واپسی ہوگی 22 فروری کو۔ اس کے بعد جو جمعہ آئے گا اس وقت سے پھر یہ سلسلہ درس کا شروع ہو جائے گا۔ برخوردار مولوی حافظ مفتی رضوان الحق سلمہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نعت مبارک پیش فرمائیں۔ تمہیں ہم سفر کر کی ہے جستجو، مجھے راہ بر کی تلاش ہے۔ تمہیں ہم سفر کی ہے جستجو، مجھے راہ بھر کی تلاش ہے۔ چلو ایک ساتھ چلے چلیں، میرا ہاتھ ہاتھ میں تھام لو۔ وہ جو گھر ہے میرے حضور کا، وہ جو در ہے نکہت و نور کا۔ وہ جو گھر ہے میرے حضور کا، وہ جو در ہے نکہت و نور کا۔ اسی آستاں پر پڑے رہو، اسی در پہ عمر کو گزار دو۔ جو تمہارا بخت نہ ساتھ دے، جو سفر کا حکم نہ مل سکے۔ جو تمہارا بخت نہ ساتھ دے، جو سفر کا حکم نہ مل سکے، تو بصد خلوص و سپردگی شب و روز نعت پڑھا کرو۔ مگر ایک بات نہ بھولنا، مگر ایک بات نہ بھولنا کہ حضور کس کے حبیب ہیں۔ مگر ایک بات نہ بھولنا کہ حضور کس کے حبیب ہیں۔ کبھی ورد صلی علی کرو، کبھی ذکر رب العلا کرو۔ تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں۔ بارہا خواب میں وہ منظر سہانا دیکھوں۔ تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں۔ بارہا خواب میں وہ منظر سہانا دیکھوں۔ یہ تو سارے ہی تیرے شہر کے دیوانے ہیں۔ یہ تو سارے ہی تیرے شہر کے دیوانے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میں تیرا وہ زمانہ دیکھوں۔ تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں۔ بارہا خواب میں وہ منظر سہانا دیکھوں۔ ریت پہنی
ریت پہنی ہوئی مکے کی گزرگاہوں پر نیچی نظروں سے تیرا غار میں جانا دیکھوں، تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، بارہا خواب میں وہ منظر سہانا دیکھوں، تیرے کمبل سے تیرے جسم کی خوشبو سونگھوں، تیرے کمبل سے تیرے جسم کی خوشبو سونگھوں، تجھ پہ اترا تھا جو حکمت کا خزانہ دیکھوں، تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، بارہا خواب میں وہ منظر سہانا دیکھوں، دف بجاتے ہوئے ہاتھوں کی خوشی کو سمجھوں، دف بجاتے ہوئے ہاتھوں کی خوشی کو سمجھوں، تیری آمد پہ وہ دربار سجانا دیکھوں، تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، بارہا خواب میں وہ منظر سہانا دیکھوں، سر جھکائے ہوئے آقا کا یہ چپ چاپ کھڑا، سر جھکائے ہوئے آقا کا یہ چپ چاپ کھڑا، فتح مکہ میں تیرا سر کو جھکانا دیکھوں، تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، بارہا خواب میں وہ منظر سہانا دیکھوں، چشم اطہر کو خدایا وہ بصارت دے دے، چشم اطہر کو خدایا وہ بصارت دے دے، قبلہ روحوں کے محمد کو روزانہ دیکھوں، قبلہ روحوں کے محمد کو روزانہ دیکھوں، تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، بارہا خواب میں وہ منظر سہانا دیکھوں۔
سے سلام آیا پیام آیا زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا زہے مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی تیرا مایا زہے مقدر فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش عرش گونجتی ہیں فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش عرش گونجتی ہیں ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا زہے مقدر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا زہے مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا زہے
مقدر خدا تیرا حافظ و نگہباں اور راہ بطحا کے جانے والے خدا تیرا حافظ و نگہباں اور راہ بطحا کے جانے والے نوید صد انبساط بن کر پیام دارالسلام آیا زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا زہ مقدر درود شریف پڑھ لیجئے اور دعا کر لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا قاضي الحاجات يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين وارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور يا عزيز يا غفور. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريک لک. اے اللہ یہ لبیک سب کی طرف سے قبول فرمائیے, سب کو حاضری نصیب فرمائیے. اے اللہ سارے آپ کے بندے اور بندیاں حاضری کے لیے تڑپ رہے ہیں, بے قرار ہے, سب کو حاضری نصیب فرمائیے, اپنے کرم فرمائیے. اے اللہ آپ کے لیے سب آسان ہے, یا اللہ بندوں کے لیے بھی آسان فرمائیے. بے زر اور بے پر جب آپ چاہتے ہیں یا اللہ زر لگا دیتے ہیں, عطا فرما دیتے ہیں, پر لگا دیتے ہیں, بلا لیتے ہیں. جب آپ نے چاہا اے اللہ ایک چیونٹی جو تڑپ رہی تھی اس کو حرم کے کبوتر کے پاؤں میں لگا کر آپ نے بلا لیا. یا اللہ یہ اتنے مومن مسلمان تڑپتے ہیں, پھڑکتے ہیں, اے اللہ سب کو بلائیے, سب کو بلائیے, سب کو بلائیے, اور ہمیں بھی خیر و عافیت کے ساتھ یا اللہ اپنے گھر بلائیے, اور یا اللہ خیریت کے ساتھ لے کر چلیے. ہمارے سارے گھر والوں کو یا اللہ نصیب فرمائیے, بار بار نصیب فرمائیے, حاضرین کو نصیب فرمائیے, سب کو نصیب فرمائیے. آنا جانا لگا دیجیے, آنا جانا لگا دیجیے. اے اللہ ہمت عطا فرمائیے, قوت عطا فرمائیے. یا اللہ نصیبہ جگا دیجیے اور کرم فرما دیجیے. اپنے خوش نصیب بندوں میں اور بندیوں میں داخل اور شامل فرما لیجیے. قدردان بندوں میں, شکر گزار بندوں میں اور بندیوں میں داخل فرما لیجیے. مانگنے والے ہیں, ہم بھکاری ہیں آپ کے, بھک مانگے ہیں, ہم مانگتے رہیں گے, آپ عطا فرماتے رہیے. اور یا اللہ اپنا دربار دکھائیے اور اپنے حبیب کا دربار دکھائیے. اور یا اللہ کتنے بندے اور بندیاں تڑپ تڑپ کر دعائیں کرتے ہیں, دعائیں کراتے ہیں, ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں. یا اللہ سب کے لیے حاضری کے سامان میں انتظام فرمائیے. اور اے اللہ ہمیں پاک و صاف فرمائیے, ہمارا ایک ایک گناہ معاف کر دیجیے. یا اللہ ہمیں پاک و صاف فرما دیجیے. گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے, جان کر کیا, بھول کر, کھلا کھلا کیا, چھپ کر, سارے گناہ معاف کر دیجیے. ہم آپ کے سامنے ہیں, ہمارا سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اے اللہ ہمیں پاک و صاف کر دیجیے, مغفرت کاملہ فرمائیے. خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں بھی, ہمارے تمام ساتھیوں کو اور تمام حجاج کو حرمین شریفین لے کر چلیے. قدم قدم پر آسانیاں پیدا فرمائیے, عزت عطا فرمائیے, سہولت عطا فرمائیے, اور حج مبرور اور سعی مشکور نصیب فرمائیے. خوب عبادتوں کی توفیق عطا فرمائیے. اپنے دربار میں, اپنے حبیب کے دربار میں خوب رکھیے اور دونوں جان کی سعادتوں سے مالا مال فرمائیے. اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں, عاجز ہیں, بہت کمزور ہیں, آپ ہمیں قوت عطا فرمائیے, ہمت عطا فرمائیے, حوصلہ عطا فرمائیے, سارے کام آسان فرمائیے. اور اے اللہ ہمیں سارے کے ماں باپ کی مغفرت فرمائیے, آبا اور اجداد اور امہات کی مغفرت فرمائیے, تمام اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرمائیے, بیوی بچوں کی, بہنوں بھائیوں کی, تمام نمازیوں کی, شاگردوں کی, محبین, محسنین اور معالجین کی, اور تمام مومنین, مومنات, مسلمین, مسلمات, احیاء اور اموات سب کی مغفرت فرمائیے. جتنے بھی دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے پر فرمائیے, کروٹ کروٹ راحت و سکون نصیب فرمائیے, ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دیجیے. اور یا اللہ ہم آج روئے زمین پر ہیں, کل ہمیں زمین کے نیچے جانا ہے, ہمارے ساتھ بھی خیر کے معاملے فرمائیے, رحمت کے معاملے فرمائیے, مغفرت کے معاملے فرمائیے. ہماری
قبروں کو بھی یا اللہ جنت کے باغ بنائیے، نور سے پر فرمائیے، ہمیں یا اللہ یہاں بھی نہ محروم فرمائیے، برزخ میں بھی محروم نہ فرمائیے، آخرت میں بھی محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں رسوائی سے یہاں بھی برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی بچائیے۔ اے اللہ مجھے بھی، میری ساری اولاد کو بھی، میرے شاگردوں کو بھی، میرے پاس بیٹھنے اٹھنے والوں کو بھی، میرے نمازیوں کو بھی اور مسلمان جہاں بھی دین کے کام میں لگے ہوئے سب کو دین کا خادم بنا دیجیے، دین کا حافظ بنا دیجیے، دین کا محافظ بنا دیجیے، دین کا عامل بنا دیجیے، دین کا مبلغ بنا دیجیے، دین کا قائد اور رہبر اور رہنما بنا دیجیے۔ اے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، ہر شر سے اپنی حفاظت میں رکھیے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر مضبوط رکھیے اور عزت کی زندگی عطا فرمائیے، اور جب دنیا سے اٹھائیں خاتمہ ایمان پر فرمائیے اور عزت کی موت عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس مبارک سفر پر لے کر چل رہے ہیں، اے اللہ ہماری ہر طرح حفاظت فرمائیے، یا اللہ ہوائی جہاز کی بھی حفاظت فرمائیے، کپتان کی بھی حفاظت فرمائیے۔